نہیں دے سکتا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے دے گا. غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ایک مسکین کو، ایک محتاج کو وہ کھانا کھلائے گا. آپ اندازہ لگائیے، فدیہ ہے یہ. ہاں، اگر آپ دائم المریض ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب آپ صحیح نہیں ہوں گے، جب تک آپ زندگی ہے دوا کھاتے رہیے، اب آپ روزہ نہیں، آپ کو صبح دوپہر شام ہر وقت دوا کھانا ہے، تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن چونکہ دائم المریض ہیں اس لیے روزہ تو آپ نہ رکھیں، لیکن اس روزے کے بدلے میں آپ کو بھی ایک فدیہ دینا پڑے گا، ایک مسکین کو کھانا آپ کو بھی کھلانا پڑے گا. تو یہ یاد رکھیے، تو روزے کی روح بھی کیا ہے؟ تقویٰ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آئے لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عبادت کا ثواب اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے بندوں کو دے دو، لیکن روزے کا انعام اللہ خود دے گا. اور کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. میرے بندوں کو روزے کا انعام میں اس لیے دوں گا کہ روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، اس لیے انعام بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. تو روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ. کتنے بے روزگار ایسے ملیں گے آپ کو، روزہ افطار کی دعوت کری، آپ کے یہاں افطار میں پہنچ جائیں گے اور منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے. ایسا لگے گا ان سے بڑا کوئی بھوکا ہے ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی پیاسا نہیں ہے، اور وہ بے روزگار ہیں لیکن آپ کے افطار میں آئے ہیں. اب کون جانتا ہے کہ روزے سے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہی تو جانتا ہے. اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جو گھر میں اکیلے ہیں، نہ دوست دیکھ رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، کوئی نہیں. بیوی میکے گئی، بچے اسکول گئے، ماں باپ نیچے ہیں، بیچارہ اکیلے میں بھی چاہے تو فریج کھول کر کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کھا رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے. اگر یہ روزے کے اندر سے چلی جائے تو روزہ بھی ڈیڈ باڈی کی طرح ہے، پھر اللہ بھی اس روزے کی قدر نہیں کرے گا جب تک کہ تقویٰ اس روزے کے اندر موجود نہ ہو. ابھی چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں اپنے بات کو. روزہ ہو گیا، حج دیکھ لیجیے کتنی بڑی عبادت ہے حج. کل میں نے بتایا تھا اگر اس لیے آپ حج کرنے نہیں جا رہے ہو کہ میری بیٹیاں ہیں جب تک ان کی شادی نہیں کر دیں گے حج نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں بلکہ مجوسیت پر مریں گے. اب سوچ لیجئے حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقویٰ. اس میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے. ایک ہی لباس، ایک ہی کپڑا، ایک ہی میدان عرفات کا. افریقہ کا بھی آدمی ہے، انڈونیشیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، ملیشیا کا بھی ہے، کویت کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے. دنیا کے چپے چپے سے انسان آئے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، رنگ اور نسل اور ذات اور برادری کو اونچ نیچ کو بھولے ہوئے ہیں، اور ایک آواز میں چیخ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. غور کرو ایک ایک جملے پر، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. جیسے کوئی مجرم کورٹ میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں نے سرنڈر کر دیا ہے، اب مجھے ہلکی پھلکی سزا دے کر ایک جینے کا موقع دیا جائے. کورٹ اس کو جیل بھیج دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکال کر کہتا ہے کہ اس کو سدھرنے کا ایک چانس دیا جائے. جیسے تم کورٹ کے آدیش سے بھاگ نہیں سکتے ہو، حکم ہو گیا ہے 10 تاریخ تک اس کو سرنڈر کرنا ہے، اور اگر اس نے 10 تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا تو جہاں دکھائی دے اس کو گولی مار کر ختم کر دو. تو اب 10 سے پہلے آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ایسے ہی دنیا کے چپے چپے سے آیا ہوا انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے. اے اللہ میں اپنے باپ سے گناہ چھپا سکتا ہوں، اپنی بیوی سے چھپا سکتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے چھپا سکتا ہوں، اپنے دوستوں سے چھپا سکتا ہوں، لیکن تیری نظروں سے تو چل نہیں ہوں. آج ہم اپنے سر پر گناہوں کی گٹری لاد کر لائے
آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر دیا ہے، حاضر ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کے گناہ کو اس طرح معاف کر دیا ہے، کما والدتھا امھا، جیسا کہ ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو جنم دیا ہے، جیسے ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ ادھر بھی تقویٰ، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف، اگر یہ نکل جائے، یہ خوف نہیں ہے۔ ایک پاگل اور سر پھرا پیدل گیا تھا حج کرنے، یاد ہے نا، اور نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے، سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی، اور اب ایک پاگل عورت کوئی جا رہی ہے، اب ایک لڑکی گئی ہے، اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ مرد ہے۔ یہ کون سا تقویٰ ہے اور یہ کون سا حج ہے؟ ایک فیشن بنا لیا پیدل حج کر کے جانے کا۔ اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر کوئی عبادت کی جائے تو وہ عبادت بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی لیٹتا ہوا لڑکتا ہوا کہیں جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہاں جا رہا ہے یہ؟ کہا خانہ کعبہ کا طواف کرنے۔ کہا لیٹتا لڑکتا ہوا؟ کہاں اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو ہم لیٹ کر پیدل لیٹتے ہوئے لڑکتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے کہو کہ اپنی قسم توڑے، اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں جو اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر کی جائے۔ یہ ساری نعمتیں، ہوائی جہاز، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تو دین ہے، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ دنیا کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے کہ اللہ نے جب سمادھان دیا ہے تو ان کو ٹھکرا کر آپ پیدل جا رہے ہیں، نہیں۔ ہاں، صرف پیدل چل کر کہاں جایا جا سکتا ہے اس کی حدیث کی کتابوں میں تشریح موجود ہے۔ آپ اپنے گھر سے مسجد تک پیدل جائیے نماز پڑھنے کے لیے، اور گھر سے وضو بنا کر جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے قدم تمہارے پڑیں گے اللہ ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا اور ایک گناہ تمہارا معاف کر دیا جائے گا۔ ایک قدم جو بڑھایا، ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف۔ دوسرا قدم دوسرے پیر سے بڑھایا، دوسری نیکی ملی، دوسرا گناہ ختم۔ حضرت زید ابن ثابت کے بارے میں پڑھیے، بخاری کی روایت کہ وہ جب گھر سے مسجد میں جاتے تھے تو اپنے قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے، ایسے نارمل اتنا ہوا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ تو ہم عام دنوں میں نارمل چال دیکھتے ہیں، آپ اچھی خاصی چال ہے، لیکن مسجد میں جب جاتے ہو تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ مسجد تک جاتے ہوئے ہمارے قدموں کی تعداد سنکھیا بڑھ جائے، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اور اتنے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے مسجد میں۔ اب بغل میں مسجد، اب موٹر سائیکل اور پھر مسجد میں جا کے کھڑی کر دی۔ ارے سردار صاحب تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، پہلے بہت گرم اب بہت ٹھنڈی۔ تو میرے بھائیوں، یہ شریعت کہہ رہی ہے، شریعت۔ تو حج میں بھی مسئلے سیکھتے جائیے، تھوڑے تھوڑے مسئلے میں بتاتا جاتا ہوں۔ یار کاغذ دے دیجیے، داڑھی واڑی پہ گر دی، اس کو ویڈیو سے کاٹ دینا، نہیں تو پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی، اتنا حصہ کاٹ دیجیے گا۔ تو میرے بھائیوں سن لیجئے، یہ شریعت ہے تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ پھر وہیں آ رہا ہوں، حج کے اندر بھی تقویٰ۔ اگر کوئی آدمی نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے، تقویٰ نہیں، اور اس نمائش میں وہ بھی شامل ہے۔ آپ کے ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم۔ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، مالا پہنا رہے ہیں، گلاب کے پھول لے کے آ رہے ہیں، حاجی صاحب دعا کریے گا میرے لیے بھی،
اور گھر سے لے کر اسٹیشن تک حاجی صاحب پھول اور مالا اور گلے میں ڈال کے جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے. یہ بھی نمائش میں شامل ہے, یہ بھی ریا اور نمود میں داخل ہے. حج اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جتنی بڑی عبادت نماز ہے. کیا کبھی کسی نمازی کے گلے میں ہار اور پھول ڈالا آپ نے؟ تو پھر حاجی صاحب کے گلے میں کیوں ڈالو گے آپ؟ ٹھیک ہے مٹھائی کے ڈبے تک تو ٹھیک ہے, جب جا رہے ہو لیجیے بھائی, ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیجیے, حاجی صاحب جا رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ ہماری بستی کو بھی وہاں پہنچ کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک بات بتا دوں نا, آپ کتنے بھی لوگ کہیے میرے لیے دعا کریے گا, حاجی صاحب خاص میرے لیے دعا کریے گا, کوئی کرتا ورتا نہیں ہے. سن لیجئے, کتنے لوگوں کے لیے وہ دعا کرے گا, کتنے لوگوں کے لیے. ایک عام چیز, عام دعا کہیے کیا, بس وہ دعا مختصر ہے, آدمی کر سکتا, اللہ میری بستی کے اوپر رحمت فرما, اللہ میری بستی والوں کو تو نمازی بنا دے, اے اللہ میری بستی والوں کو کتاب و سنت پہ چلنے والا بنا دے. اس میں سب شامل ہے, آپ بھی شامل ہو گئے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کھانے کی توفیق. یہ آپ دعا, ایک ایک آدمی کا تو آپ نام ہی نہیں لے پائیں گے, نام ہی نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے یہ ریا و نمود میں شامل ہے. دکھا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے, نہیں ہونا چاہیے ایسا. میں جب دلی میں پڑھتا تھا معہد میں عبدالحمید صاحب رحمانی کے مدرسے میں, تو ایک بار ایک جلسے میں کہیں عبدالحمید صاحب رحمانی تھے, تو ان سے بات چیت ہوئی. تو اس وقت میں کافی چھوٹا تھا, تو انہوں نے ایسی بیٹھے بیٹھے تذکرہ کر دیا کہ ابھی میں کتنے حج کر چکا ہوں میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے. میں نے کہا کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے, میں 22 حج کر چکا ہوں, اور کب جاتے تھے کب کر کے چلے آتے تھے پتہ ہی نہیں چلا. ایک تو حج کے بارے میں معلوم ہے, لیکن 22 حج کر چکے تھے, 22 کسی کو نہیں پتا. تم ایک حج کرنے جاتے ہو تو ڈھنڈورا پیٹتے ہو, پھول اور مالائیں پہنواتے ہو, ریا اور نمود کرتے ہو. اتنا ہی نہیں, اگر آپ کے 7-8-10 سال کا بچہ اگر پہلا روزہ رکھ لے تو شاندار پارٹی ہوتی ہے. کیا ہوا, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے, روزہ کشائی ہے, آج روزہ کھلوا رہا ہوں میں, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے. ابھی سے ہی اس بچے کے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں آپ. آگے چل کر یہ بچہ وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. آپ کے بچے نے اگر روزہ رکھ لیا تو آپ کہیے کہ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے میں وہی کر رہا ہوں. آپ کو ضرورت کیا تمام لوگوں کو اپنے گھر پہ بلا کے یہ بتانے کی کہ میرا بچہ روزے سے ہے, آج میرے بچے کا پہلا روزہ ہے. ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ آپ کے بچے نے قرآن مکمل کر لیا, ناظرہ پڑھ لیا ہے, اب آپ تمام لوگوں کو بلائیں گے آپ اور اپنے گھر پہ بلا کے کھانا کھلائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میرے بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا, یا کھانا کھلائیں گے اس لیے کہ آپ کے بچے نے حافظہ کر لیا ہے. سن لو, اسلام کے اندر صرف 2 قسم کے کھانوں کی اجازت ہے, تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے, کسی چیز کی دعوت کی اجازت نہیں ہے. اسلام کے اندر شادی کے بعد لڑکے کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتا ہے, لڑکی والوں کو وہ بھی نہیں. کل میں بتا چکا ہوں, لڑکے کو صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ شادی کے بعد بیوی کے گھر پہ آ جانے کے بعد اس سے 2-4 میٹھے بول بولنے کے بعد وہ جب چاہے تب ولیمہ کر سکتا ہے, اور ولیمے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ 1000 کو کھلائے چاہے 100 کو کھلائے, ولیمے کی اجازت ہے. وہ 2 دن بھی کھلائے, 4 دن بھی کھلائے, 7 دن بھی کھلائے, 10 دن بھی کھلائے, اس کو اجازت ہے. بہت بڑے پیسے والے بنتے ہو, لڑکی والوں کی آمد کھاؤ نا. بہت زیادہ دولت والے بنتے ہو نا, بہت بڑے ساہوکار ہو, تو ولیمہ کھلاؤ نا, 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن آپ کھلائیے. کون منع کر رہا ہے؟ لڑکے والوں کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کھلا سکتے ہیں لڑکا. ایک کھانا یہ, اور دوسرا کھانا عقیقے کا ہے. 7ویں دن عقیقہ ہوگا اور اس دن آپ رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں,
لیکن آپ کے اس عقیقے میں غریب لوگوں کا آنا ضروری ہے. صرف آپ نے رشتہ داروں کو بلا لیا اور اپنے یار دوستوں کو بلا لیا اور غریب آپ کے یہاں نہیں آئے تو آپ کا عقیقہ نہیں مانا جائے گا. کیونکہ عقیقے کے اندر آپ کے دوست و احباب بھی آئیں گے, رشتہ دار بھی آئیں گے. ہاں, آپ کے علاقے میں جو غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کو بھی آپ دعوت دیں گے اور وہ بھی آپ کی دعوت میں آئیں گے. ان دو کھانوں کے علاوہ تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. حاجی صاحب حج کر کے آئے, کھانا کھلا رہے ہیں, کیوں؟ عبادت تیرے اوپر حج فرض تھا, کر لی, اب تو کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے, وہ کھانا نہیں ہے, افطار کرانے کا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو ایک روزہ افطار کرایا, جس نے کسی کو افطار کرایا تو اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس آدمی کو روزے کا مل رہا ہے, اور اس کے روزے میں کمی نہیں ہوگی. تو روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے, اس کی حدیث موجود ہے, لیکن ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے حاجی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کر کے آئے اور پورے محلے کی دعوت دے. ہمارے یہاں تو ابھی 10-15 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آتے تھے تو وہ کھانے کی دعوت بھی دیتے تھے, اور حج کرنے کے بعد جب آئیں گے تو پہلی نماز حاجی صاحب پڑھائیں گے. ان کو آگے بڑھایا جاتا تھا کہ آپ نماز پڑھائیے. کیوں صاحب؟ کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئیں اور پھر وہ نماز پڑھائیں, کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب آئیں اور وہ کھانا کھلائیں. میرے بھائیو بات کہو, خوشی میں کھلانا جائز ہے تو خوشی میں تو آپ جب چاہیں تب کھلا دیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جب چاہیں تب بلا دیں آپ کھلائیں. لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ حج کا کھانا ہے, حج کا کھانا نہیں. آپ خوشی سے کچھ لوگوں کو بلا کر جب چاہیں تب آپ دعوت کر دیں, لیکن اس کو حج کا کھانا نہ کہیے. تو میرے بھائیو, یہ ریا نمود میں داخل ہے, یہ عبادت کی روح مٹ رہی ہے اور ڈیڈ باڈی ہو رہی ہے. ایک چیز کی طرف اور اشارہ کروں گا اور آگے بڑھوں گا پھر میں اپنی بات کو. نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, حج ہو گیا, قربانی. قربانی بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. فلا یقربن مصلانا, وہ لوگ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں. قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہاں پر بھی کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں تم جو قربانی کرتے ہو, قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہو, قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے, وہ اللہ تک نہیں جاتا ہے, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, اللہ خوف دیکھتا ہے کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو, کس دل سے تم قربانی کر رہے ہو. اگر آپ نے گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی کہ ماشاءاللہ وہ لوگ کہے 50,000 کا بکرا لائے ہو, 40,000 کا بکرا لائے ہو, اگر اس نیت سے قربانی کی تو منہ پہ مار دی جائے گی. میرے بھائیو, قربانی کے اندر بھی تقوی دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی عبادت ہے, عبادت کی روح تقوی ہے. اب یہ میری تمہیدی تقریر کا ایک حصہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں اس کی روح تقوی ہے, اگر تقوی اس کے اندر سے نکل گیا تو عبادت بیکار. روح ہے تقوی. اب تقوی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے, تقوی اولاد کے سلسلے میں بھی آنا چاہیے, تقوی اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے, تقوی کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے. تقوی کا موضوع بڑا وسیع ہے, ایک ایک مثال دے رہا ہوں. تقوی اپنی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے, یعنی خود بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہی آیت پڑھی تھی میں نے خطبے کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی. لونڈی مطلب خادمہ. عرب کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بیچے اور خریدے جاتے تھے,
تو جو لڑکے خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا، اور جو لڑکی خرید لی جاتی تھی اس کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے تو کوئی خریدی نہیں، لیکن کسی نے خرید کر نبی کو لونڈی دے دی خدمت کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اور نبی کی خدمت کرو، تو وہ لونڈی کہلاتی ہے۔ تو ایک لونڈی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی کے گھر کا کام کر دیا کرتی تھی، تو آپ نے اس کو آواز دی اور آپ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور بیوی کا نام غالباً حضرت ام سلمہ ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ وہ عائشہ تھی یا ام سلمہ، جہاں تک میرا غالب گمان ہے بخاری کی روایت ہے کہ وہ ام سلمہ تھی۔ تو ام سلمہ کی، اور میں نے غالباً کہہ دیا، عائشہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے جہاں تک یقین ہے اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے تو میں ام سلمہ سمجھ رہا ہوں۔ ام سلمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے آواز دی لونڈی کو، اس نے آواز تو سن لی لیکن آئی نہیں۔ آپ نے دوبارہ آواز دی، اس نے دوبارہ بھی سن لیا لیکن آئی نہیں۔ تیسری بار آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی۔ آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ جاؤ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی۔ ام سلمہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا دروازہ تو وہ باہر بیٹھا اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ بکری کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے لوگ بکری کے بچے کو گود میں لیتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ کھیل رہی تھی۔ تو ام سلمہ نے کہا تمہیں اللہ کے رسول نے آواز دی، کیا تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سن لیا تھا۔ کہا تینوں آوازیں سن لی؟ کہا جی۔ پھر تم آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا۔ سچ تو بول دیا لیکن پوچھا آئی کیوں نہیں؟ تو سر نیچے کر لیا، کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتی تھی۔ اگر جھوٹ ہی بولنا تھا تو پہلے کہہ دیتی کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ اس زمانے کی لونڈیاں بھی، کام کرنے والیاں بھی سچ جھوٹ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ کہاں آواز سنی پھر آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا، کیونکہ جو جواب دیتی وہ جھوٹ ہوتا، جان بوجھ کے نہیں آئی۔ کہا ٹھیک ہے بلا لی، چلو تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے آپ کی تینوں بار آواز سن لی لیکن پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے کہا ام سلمہ اب تم خاموش ہو جاؤ۔ آئے لونڈی، کیا تو نے میری آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی۔ دوسری بھی آواز سنی تھی؟ کہا جی۔ تیسری بھی سنی تھی؟ کہا جی۔ دیکھ رہے ہیں ام سلمہ نبی کی بیوی ہیں، نبی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز سن چکی تھی پھر بھی نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ کی بات پر کان دھرتے ہوئے فوراً اس کو سزا نہیں دی، بلکہ تحقیق کر رہے اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب تک دونوں کی باتیں نہ سن لی جائیں کسی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی الٹی سیدھی بات آپ سے کہہ سکتا ہے، اس لیے کوئی آدمی کہے جرجی صاحب میری بیوی ایسی ہے، بس ہو سکتا ہے تم جو بول رہے ہو صحیح ہو، لیکن جب تک تمہاری بیوی کی بھی بات نہیں سنیں گے تب تک ہم کیسے کہتے ہیں کہ تم صحیح بول رہے ہو یا وہ صحیح بول رہا ہے؟ یہ ہونا چاہیے میرے بھائی، جو دونوں طرف سے بات سننی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بات سنی ہو پھر بھی نہیں آئی، آپ نے کہا بس اب تم بتاؤ تم نے سنی؟ ہاں۔ دوسری بھی سنی؟ ہاں۔ تیسری بار بھی سنا؟ ہاں۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ کہا بس ویسے ہی نہیں آئی۔ آپ نے مسواک نکالی، مسواک سمجھتے ہیں نا، یہ کان میں رکھی رہتی تھی اللہ کے رسول۔ اس زمانے میں پاکٹ واکٹ نہیں ہوتی تھی نا، کپڑا پہنا مسواک کیا، مسواک کان میں لگی، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ مسواک ہر وقت کان میں لگی رہتی تھی، جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی، مسواک کرنا شروع کر دیا اور پھر مسواک کو کان میں لگایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ مسواک کان میں لگی رہتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کان سے نکالی، اس لڑکی کو، اس لونڈی کو قریب کیا اور ایسے کر کے آواز سن کے بھی نہیں آئی تو ایسے کر کے چوہی مارنا چاہا، اس کے کاندھے تک مسواک جاتی ہے، ٹچ نہیں ہوتی ہے،
کاندھے تک یہاں تک جاتی ہے اور پھر مسواک کو واپس کر لیتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں. جاؤ آئندہ خیال رکھنا. یعنی مار رہے تھے, مارا نہیں. ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی ایک دو بار اس کو سزا دے دینا چاہیے ورنہ وہ سر پہ چڑھ جائے گی. آپ کی ڈھیل کی وجہ سے یہ سر پہ چڑھ چکی ہے. آپ نے مسواک نکال ہی لی تھی تو مارا کیوں نہیں؟ اس کو مار دینا چاہیے تھا. مسواک سے کتنی چوٹ لگتی, کتنی لگتی. یہاں تو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے, باندھ کے پیٹا جاتا ہے, مسواک سے کتنی لگے گی. یہاں تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. اب بار بار کسی گاؤں کا نام نہیں لوں گا. میرے بھائیوں تصور کریں آپ, مسواک سے کتنی لگے گی کسی کو. مارنا چاہا لیکن واپس کر لیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اٹھائی لی تھی مسواک تو مار ہی دیتے. دو چار بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی. اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے, بے قصور تو نہیں مار رہے تھے. آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے, وہی شان ہے عبادت کی. نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی اور مارنا بھی چاہ رہا تھا, لیکن ہاتھ جیسی اس کی طرف بڑھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے. یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک. اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے, اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا. لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے. یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے. یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ اس نبی کا حال ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے, آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے. کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں. ہر آدمی غور کرے, سوچے, نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں. یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر. ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے. پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو, اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے. ہر آدمی غور کرے, جرجیس بھی اس میں شامل ہے. ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے. ذرا غور کرو, عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے. تاریخ خطیب اٹھاؤ, صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی, سنیے. ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں, اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے پیارے ساتھیوں, عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ, وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے, جس کے قبضے میں شام بھی ہے, ایران بھی ہے, بصرہ بھی ہے, کوفہ بھی ہے.
یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم وقت، لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتا چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، مرنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنتی گنی گئی تو 14 تھے، صرف لڑکے ہی لڑکے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی، 14 بچے تھے، 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہمارے یہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے نا، 18 سال کا ہو تب بالغ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے، اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت، خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے۔ اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے۔ اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر، اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو۔ اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔ باپ کی تو ہے ہی، لیکن سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرا دو۔ کیوں؟ کیونکہ غیر شادی شدہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں، فتنہ برپا کر سکتے ہیں سماج کے اندر۔ اس لیے اسی سماج میں سماج کے لوگوں تمہاری بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں، اس لیے جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں ان کی شادیاں کرا دو، اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو، کیونکہ جس طرح غیر شادی شدہ لڑکا فتنہ ہے اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکی بھی کبھی بھی فتنہ پھیلا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تم شادیاں کرا دو غیر شادی شدہ لوگوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے 14 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی بالغ نہیں ہے، سب نابالغ۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیماری کے بارے میں جانتے کہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ بہت گرم ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں سنیے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں میرے بیٹو، اللہ کی قسم میں چاہوں اپنی ایک قلم سے تمہیں جتنی چاہوں زمین دے سکتا ہوں، جائیداد دے سکتا ہوں، ان کا مالک بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے بیت المال سے مسلمانوں کے ان مالوں میں سے آج تک ایک درہم نہیں لیا، اس لیے میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تمہیں دے گا، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ 1-2 دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، ان کی مٹی ہو گئی، تجہیز و تدفین ہو گئی۔ جانتے ہو 1-2 مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے 1-2 مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا، جب ترکہ باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے، تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے، بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے، تو آپ تعجب کریں گے ایک ایک بچے کے حصے میں صرف 18 درہم آئے۔
14 بچے، ایک بچے کے حصے میں کتنا؟ 18 درہم، اور ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے۔ 4 بجے ان کو دفنایا جا رہا ہے، کفن دفن غسل قبر کھود